بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں یرکان پر۔ یرکان ایک کافی ڈراؤنی سی چیز بن جاتا ہے مریض کے لیے، اور یرکان ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ بعض وہ یرکان ہے جو کہ ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس ہے، مریض عام طور پر اسے پیلیا کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک وہ یرکان ہے جو کہ ہیپاٹائٹس بی یا سی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایسے یرکان کو مریض عام طور پر کالا یرکان کہتے ہیں۔ ایکچولی جب بھی کسی چیز کے ساتھ لفظ کالا ایڈ کر دیا جائے تو اس میں جو صوتی اثرات ہیں وہ کافی زیادہ خوفناک قسم کا تاثر دیتے ہیں، لہذا کالا یرکان ایک لحاظ سے مریض ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اگر اس یرکان کو ٹھیک نہ کیا جائے، پراپر وقت پر تشخیص نہ کی جائے، ہیپاٹائٹس سی ہے یا ہیپاٹائٹس بی ہے، تو پھر یہ واقعی ایک خوفناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی اگر بر وقت تشخیص ہو جائے وہ تو 3 مہینے کا علاج اور پھر مکمل علاج، اس کے بعد ہیپاٹائٹس سی کے جراثیم نہیں رہیں گے، اپنا نام و نشان چھوڑ جائیں گے، جو کہ اینٹی ایچ سی وی اینٹی باڈیز کے نام سے ہمیشہ پازیٹیو آتا رہے گا، لیکن مریض کو اس سے خوف زدہ ہونے کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ ہیپاٹائٹس بی ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں ایک لائف لانگ سرویلنس یا زیر نگہداشت رکھنا پڑتا ہے مریض کو، اور مریض کو سمجھنے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پر میرا ایک علیحدہ وی لاگ بھی ہے ہیپاٹائٹس بی پر، وہ اگر آپ چاہیں تو اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ بات اور واپس آتے ہیں یرکان کی طرف، تو نہ صرف ایک یرکان ہیپاٹائٹس کی وجہ سے یعنی ایکیوٹ ہیپاٹائٹس یا کرونک ہیپاٹائٹس، ہیپاٹائٹس سی بی، بلکہ یرکان کی بعض اوقات اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر پتے کی نالی میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر پتے کا پانی نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ واپس یہ خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور دوران خون کے عمل جب شامل ہوتا ہے تو پھر یہ بلی روبین کا لیول بڑھ جاتا ہے اور مریض کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں صرف بات آنکھوں کے پیلے ہونے تک نہیں رہتی، بلکہ اس جانڈس میں، جس کو ہم obstructive جانڈس کہتے ہیں، جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے اور پخانے کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے اور مریض کی حالت دگرگوں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض پہلے تو اس کو پیلیا سمجھ کر گلے میں وہی لکڑی کے جو ہار پہنتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں۔ جب بات نہیں بن پاتی تو جب الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے یا ایل ایف ٹی پر الکلائن فاسفیٹیز ایک ٹیسٹ ہے وہ بڑا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ یرکان تو ایکچولی obstructive جانڈس ہے، اور یعنی رکاوٹ کی وجہ سے جو یرکان بنا ہوا ہے۔ اب یہ رکاوٹ کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ عام طور پر رکاوٹ کی وجہ پتے کی نالی میں پتھری ہوتی ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہاں پر اگر کسی وجہ سے پتے کی نالی سکڑ جائے، اور وہ سکڑتی کیوں ہے؟ بعض اوقات یہ کہ اگر پتھری گزرتے ہوئے وہاں پر کچھ زخم ڈال جائے تو جب زخم بہتر ہوتا ہے تو وہ جگہ سکڑ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بینائن اسٹرکچر۔ اور بعض اوقات پرٹیکولرلی عمر رسیدہ لوگوں میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو رکاوٹ ہے یا یہ جو اسٹرکچر ہے یا یہ جو نالی بند ہوئی ہے اس کی وجہ کہیں کینسر تو نہیں ہے۔ عام طور پر لوبلگا کا کینسر یا پتے کی نالی کا کینسر اس قسم کی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، اور ان رکاوٹ والے جانڈس کا یا obstructive جانڈس کا علاج صرف اور صرف ERCP سے ہی ممکن ہے۔ اب ERCP ایک بہت ہی سیریس قسم کا ٹیسٹ ہے جو کہ جہاں سے بھی آپ رجوع کریں، کسی ایسے ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے جو پیشہ ورانہ حد تک کافی تجربہ کار ہو، اور ہر شہر میں الحمدللہ بھی یہ ERCP کرنے کے لیے اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ سو جو بھی آپ کے قریب ہوں وہاں پر جا کر آپ اگر obstructive جانڈس ہو تو پھر آپ دیر نہ کریں بلکہ یہ ٹیسٹ کروا لیجیے۔ اور اس کے علاوہ بات جب میں جانڈس کی کر رہا ہوں، یرکان کی کر رہا ہوں، تو بعض وہ جانڈس ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی ہوتے ہیں، اور وہ جانڈس اس لیے ہوتے ہیں کہ جگر کے اندر چند ایک ایسے کیمیائی عمل ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی رخنہ اندازی ہو جائے، کوئی ان میں انزائم کی کمی رہ جائے تو پھر وہ جانڈس کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور اکثر اوقات یہ بے ضرر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ڈیوبن جانسن سنڈروم ہے
جس میں کہ وقتی طور پر کسی تھکاوٹ کے نتیجے میں، بے خوابی کے نتیجے میں یا کسی ایگزرشن کی شکل میں بلیروبن اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اب ایسی صورت میں مریض تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو صرف اور صرف تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا بالآخر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یرکان کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس کا پراپر ایک ورک اپ ہونا چاہیے، پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ یرکان کون سا ہے۔ شکریہ۔